السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، میں آپ سب کا دینی بھائی عمران احمد سلفی ہمارے اس آن لائن کورس آئیں ایمان سیکھیں کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ہم نے توحید اور توحید کے متعلق بہت ساری بنیادی باتیں رکھی تھیں، اور جن میں آخری بات یہ تھی کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ تو آج ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ توحید الاسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ مؤلف لکھتے ہیں کہ توحید الاسماء و صفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان سب اسماء اور صفات کا اقرار کیا جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو موصوف کیا ہے۔ جی ہاں، توحید الاسماء و صفات سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے جو اچھے اچھے نام ہیں اور اللہ کی جو اعلیٰ صفات ہیں، ان تمام صفات کا اقرار کیا جائے جن صفات اور جن ناموں کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 پڑھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مستوی ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایسے ہی سورۃ النساء آیت نمبر 164 میں اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو اللہ کی ایک صفت کلام کرنا، بات کرنے کی صفت کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جس کو میں نے دونوں ہاتھ سے بنایا؟ اللہ نے کہا اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا؟ تو یہاں 2 صفات ہیں۔ کہہ لیجیے پہلی صفت کہ اللہ نے ابلیس سے بات کیا، دوسری چیز اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ کے ہاتھوں کا تذکرہ ہے۔ یہاں 2 صفات کا تذکرہ، یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 75 آیت نمبر 75 ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ جو اسماء و صفات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں جن اسماء و صفات کا ذکر احادیث صحیحہ میں ہے۔ جی ہاں، جو اسماء و صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے صحیح احادیث میں بیان کی ہیں، ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 758 ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی یہ آسمان جو ہمارے سر کے اوپر ہے، یہاں اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ تمام اسماء اور صفات اس کمال کو پہنچی ہوئی ہیں جو صرف اللہ ہی کے لیے لائق ہے۔ جی ہاں، یہ اسماء و صفات تو ہیں اللہ کے، ساتھ ساتھ اس میں کمال ہے، یعنی یہ مکمل ہے، ان میں کسی نقص کی گنجائش نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے ایک مثال دوں میں آپ کو کہ اللہ کی ایک صفت حی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، تو اللہ کی زندگی اتنی اعلیٰ ہے کہ اس میں اونگ کا بھی شائبہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ زندہ ہے، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ انسان بھی زندے ہے، انسان کی بھی زندگی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں نیند کا بھی دخل ہے، اونگ کا بھی دخل ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی صفت کیا ہے؟ صفت کمال ہے، ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ کسی مخلوق کے ساتھ اللہ کی صفات کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ مخلوق خالق کے صفات کی کیفیت کو جاننے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، جی ہاں، ہم اللہ کی صفات کا اقرار کر سکتے ہیں، لیکن اس صفت کی کیفیت کیا ہے ہمیں اس کا علم نہیں۔ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، کائنات کی کوئی چیز اس کے مثل نہیں، یعنی اللہ کے مثل ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے، یعنی اللہ نے جو اسماء و صفات بیان کیے ہیں انہیں حقیقت پر محمول کیا جائے، اور ہر طرح کی تعویل، ہر طرح کی کیفیت بازی اور ہر طرح کی تعطیل اور تمثیل سے پاک رکھ کر اس پر ایمان لایا جائے۔ اب یہ 4 لفظ ہیں، آپ تمام طلبہ اور طالبات سے گزارش کروں گا کہ اسماء و صفات کے باب میں یہ 4 باتیں یاد رکھیں کہ کیفیت، تعویل،
تمثیل اور تعطیل، یہ چار لفظ ہیں۔ کیفیت، تعویل، تمثیل اور تعطیل، یہ چار لفظ ہیں۔ تعویل کیا ہے؟ احادیث، آیات و احادیث کے ظاہری معنوں کو دوسرے مرادی معنی کی طرف پھیرنا تعویل کہلاتا ہے۔ جی ہاں، تعویل کیا ہے کہ آیت اور حدیث کے اندر اللہ کی جو صفت بیان کی گئی یا اللہ کا جو نام بیان کیا گیا ہے، اس کو جو ظاہری معنی ہے اس سے ہٹا کر کوئی اور معنی مراد لیا جائے۔ جیسے اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا مطلب یہ بیان کیا جائے کہ اللہ عرش پر غالب ہے، ایسے تعویل کرنا جائز نہیں۔ اللہ مستوی عرش، یہ ہم جانتے ہیں۔ اب اس استوا کو، اللہ کے مستوی ہونے کو اللہ کے غالب ہونے سے اگر تعبیر کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ تعویل ہے۔ ایسے ہی کیفیت، اللہ کے صفات کی کیفیت بیان کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس کیفیت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جی ہاں، اللہ نے کہا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ نے کہا کہ اللہ کا آنکھ ہے، اللہ نے کہا کہ اللہ کا قدم ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو یہ ساری صفات ہیں، ان صفات پر ایمان لانا ہے، لیکن ان صفات کی کیفیت بیان کرنا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہے تو دو ہے کہ چار ہے کہ چھ ہے، اللہ کا قدم ہے تو 8 ہے کہ 10 ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیا ہے؟ یہ کیفیت بیان کرنا، اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی۔ تمثیل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیا جائے۔ جی ہاں، اللہ کی جو صفت ہے اسے مخلوق کی صفت کے مشابہ قرار دیا جائے۔ جیسے اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، اب یہ کہیں کہ اب جس طرح ہم سیڑھی سے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی اترتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہم جیسے سنتے ہیں اللہ بھی ویسے ہی سنتا ہے، اگر یہ بات کہی جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ تمثیل ہے اور یہ ناجائز ہے۔ تعطیل کیا ہے؟ اللہ کی صفات کی نفی کرنا تعطیل کہلاتا ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی اللہ کے ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کر دے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تعطیل ہے، اللہ کی صفت کی نفی کرنا ہے۔ چلے، تو یہ چار چیزیں اسماء و صفات کے باب میں بڑی اہم ہے۔ یاد رکھیں کہ سلف صالحین یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین اور محدثین اکرام رحمہم اللہ کا مسلک ہی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے حقیقی معنی پر ایمان لا کر بغیر کسی تعویل، تمثیل اور ان صفات کی کیفیت کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جی ہاں، چلیں، اس کے بعد ایک اہم سوال ہے توحید کے باب میں، دعوت اسلامی کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ جی ہاں، یہ سوال عموماً آتا ہے کہ شیخ ہم دعوت کی شروعات کہاں سے کریں؟ مؤلف نے یہاں پر جواب دیتے ہوئے کہا، دعوت اسلامی کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ دعوت کا آغاز توحید کے پرچار سے کیا جائے، لوگوں پر توحید اور شرک کے مابین فرق کو واضح کیا جائے۔ جی ہاں، اگر کوئی دعوت و تبلیغ کی ابتدا کرنا چاہتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے دعوت توحید سے اپنی دعوت کی ابتدا کرے، لوگوں کے اوپر توحید اور شرک کے فرق کو واضح کرے۔ یاد رکھے، جو مبلغین دعوت تبلیغ کو اپنے لیے مشکل محسوس کرتے ہیں اور لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی طرف دھیان نہیں دیتے اور دعوت توحید کو دوسرا درجہ دیتے ہیں، پہلے لوگوں کو کبھی نماز کی طرف بلائیں گے، کبھی روزہ کی طرف، کبھی جہاد کی طرف اور کبھی اخلاقیات کی دعوت دیتے ہیں، تو ان کا یہ رویہ دراصل انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت کے خلاف ہے۔ جی، آج بھی ہمارے سماج کے اندر ایک بڑی جماعت، ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کو، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی عقیدے کی اصلاح کیجئے، عقیدے کی اصلاح کی طرف لوگوں کو بلائیے، تو کہتے نہیں اس سے کیا ہے اختلاف ہوگا، اس سے کیا ہے اختلاف ہوگا۔ اگر واقعی اس سے اختلاف ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی انبیاء کو عقیدہ توحید کی دعوت کی اجازت نہیں دیتی۔ پہلے اللہ تعالیٰ کہتا کہ فضائل بیان کرو، مسائل بیان کرو، اور یہ مسئلہ، یہ فضیلت، یہ ساری چیزیں بیان کریں۔ اللہ نے سب سے پہلے توحید کی دعوت کا حکم دیا۔ جو کوئی بھی اگر دعوت کا آغاز کرنا چاہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دعوت توحید سے کرے، ورنہ وہ انبیاء کرام کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، اور ایسی دعوت کا کوئی نتیجہ بھی ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ اولین چیز جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے وہ کلمہ شہادت ہونا چاہیے، یعنی یہ کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ہی الہ واحد مان لیں۔ چلے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1395 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 19۔ لوگوں کی ناراضگی کی بنا پر یا دنیاوی لالچ کے بنا پر
حق و باطل کا فرق بیان نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. جی ہاں، بسا اوقات لوگ مصلحت کے شکار ہوتے ہیں، کہتے نہیں اس میں مصلحت ہے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ دور ہو جائیں گے. یا بعض لوگوں کو دنیاوی لالچ ہوتی ہے، اگر ہم نے بیان کر دیا تو فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے اور جو ہدیہ اور تحفے کا معاملہ تھا وہ بند ہو جائے گا. تو ایسا کرنا بہت بڑا جرم ہے، بلکہ حق کو چھپانے سے گمراہی پھیلتی ہے اور گمراہی کو پھیلنے کا موقع ملتا ہے. شرک کو اسلام اور عقیدہ شرک کے حاملین کو مسلمان سمجھے جانا لگتا ہے، لوگ سمجھنے لگتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين يكتمون ما انزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون. بے شک جو لوگ کھلے دلائل اور ہدایت کی ان باتوں کو جو ہم نے نازل فرمائی ہے چھپاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے اپنی کتاب میں واضح طور پر بیان کر دیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 ہے 159. کہا اللہ نے کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے، اب اس ہدایت کو کوئی اگر چھپاتا ہے جبکہ اللہ نے واضح طور پر اپنی کتاب میں اس کو بیان کر دیا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اللہ کی تمام مخلوقات کی لعنت ہے جو لعنت کرتے ہیں. اہل ایمان کو اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے یا دنیاوی مال و دولت کے حصول کے لیے حق کو چھپانا نہیں چاہیے. اس سے عوام الناس گمراہ ہو جاتی ہے اور وہ عقیدہ توحید کو کھول کھول کر بیان کرنے کے ساتھ شرک اور مشرکین کا واضح رد کرتے رہے. اللہ نے فرمایا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. بے شک جو لوگ کتاب اللہ کی باتوں کو جن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے چھپاتے ہیں اور اپنے پیٹوں میں سوائے دوزخ کی آگ کے کچھ نہیں بھر رہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ایسے لوگوں سے کلام کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 174. سبحان اللہ. تو اللہ نے جو آیت نازل کی ہے، جہاں اللہ نے توحید اور شرک کے فرق کو واضح کیا ہے، ہر داعی توحید کے لیے یہ اولین فریضہ ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے توحید اور شرک کا فرق بتائے. بعد میں فضائل ہے، مسائل ہے، تزکیہ نفس ہے، اخلاقیات ہے. اگر بنیاد ہی کمزور ہوگی تو عمارت کھڑی کرنے کا کیا فائدہ ہے. چلیں، تو ہم نے تجدید ایمان کی کتاب سے توحید کا باب اور اس کے متعلقات جو چیزیں تھیں اس کو ختم کیا. اب ہم آتے ہیں شرک اور اس کے متعلقات کے تعلق سے. جی ہاں ناظرین، مؤلف نے سب سے پہلے یہ سوال کیا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا. حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4477 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 86. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی کو شریک کرے. اب وہ مخلوق چاہے نبی ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، یا کوئی گزرے ہوئے انبیاء میں سے کوئی نبی یا رسول ہو، یا اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ ہو، یا کائنات کی کوئی بھی مخلوق ہو، اگر انہیں اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. آپ دیکھیں سورہ لقمان آیت نمبر 13 آیت نمبر 13 میں اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. جی ہاں، کائنات میں جتنے بھی ظلم کیے جاتے ہیں یا ظلم کے جو مظہر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم کریں یا جو بھی ظلم کے معاملات دنیا میں ہوتے ہیں، ان تمام مظالم میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی مخلوق کو اس کا شریک بنائے. جی ہاں، چلے تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. اس کے بعد کہا شرک کرنے کا نقصان کیا ہے. جی ہاں، بڑا اہم سوال ہے. تو یاد رکھیں شرک کرنے کا سب سے پہلا نقصان دیکھیں آپ، اللہ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. جی ہاں، اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جی ہاں، اللہ نے اللہ کے مخلوق میں سے کسی کو اگر اللہ کا شریک بنایا جائے تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ہمیشگی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ایسے ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہیں.
پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پکار لے، بلا لے، اپنے معبودان باطلہ کو اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دے، پھر بھی وہ اللہ کے سامنے ان کی مدد نہیں کریں گے۔ ایسے ہی سے بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہو تو جہنم میں داخل ہوگا۔ جی ہاں، یہ حدیث بخاری سے مسلم کی، ایسی بخاری حدیث نمبر 4497 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 92۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بتاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اگر کوئی پکارتا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور اس حال میں اس کی موت ہو جائے تو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جہنم اس کا ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا۔ چلے اس کے بعد سوال ہے، کیا شرک کرنے والے کو اس کے نیک اعمال فائدہ دیں گے؟ جی یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتا ہو اور اس کے بعد وہ شرک بھی کرتا ہو، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کا یہ شرک کرنا اور دوسری طرف نیک اعمال کرنا، کیا یہ اعمال اسے فائدہ دیں گی؟ تو دیکھیے، نیک اعمال، صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، لوگوں سے حسن سلوک، عقیدہ شرک کی موجودگی میں بیکار ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، نیک اعمال جتنے بھی اگر عقیدے کے اندر شرک ہے تو یہ سب کے سب بیکار اور برباد ہو جائے اور اللہ تعالیٰ انہیں قبول نہیں کرے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے 18 جلیل القدر انبیاء اکرام کا تذکرہ کیا۔ کہا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 سے پہلے 83 سے آپ پڑھتے جائیے، 83، 84، 85، 86، 88، یہ 5 آیتیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام 18 نبیوں کا ذکر کیا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، نوح علیہ السلام بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، اور ان کے بھائی ہارون بھی ہے، اسحاق بھی ہے، یعقوب بھی ہے، ادریس بھی ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بفرض محال ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی سب اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ کیا اگر اللہ نے کہا کہ ان انبیاء سے بھی اگر شرک سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان انبیاء کے اعمال کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ چلے اس کے بعد ایک سوال ہے، کیا شرک کرنے سے آدمی کا اسلام جاتا رہتا ہے؟ جی ہاں، اب ضروری تو یہ نہیں کہ آدمی اگر لا الہ الا اللہ کے اقرار بھی کرے اور شرک بھی کرتا ہو اور اس کا ایمان باقی ہو، جی نہیں۔ جس طرح نماز کی حالت میں بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہوا خارج کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح شرک کرنے سے آدمی کا اسلام جاتا رہتا ہے۔ خواہ وہ خود کو مسلمان کہے، اس کے بعد آدمی کا ہر عمل خود بخود ضائع ہو جاتا ہے۔ اسے عقائد کی اصطلاح میں نواقض اسلام کہتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ان امور کا ارتکاب کر لے یا وہ اعمال اور کام کر لے جن اعمال اور کام سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ آدمی کا کہہ لیجئے کہ آہستہ آہستہ جو ہے اسلام جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی موت ہوتی ہے تو وہ مرتد ہو کر کے مرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی فقہ کی ہر کتاب میں باب المرتد موجود ہے، یعنی وہ باتیں جو کسی کلمہ گو کو کافر کر دیتی ہے۔ جی ہاں، پتہ یہ چلا کہ شرک کرنے سے آہستہ آہستہ آدمی کا اسلام جاتا رہتا ہے۔ چلے ایک اہم سوال یہاں یہ ہے، کیا عامۃ الناس کو کافر سمجھا جائے گا؟ جی ہاں، عوام الناس جو ہے ہماری، جن کے یہاں شرک پایا جاتا ہے، تو کیا انہیں کافر سمجھا جائے گا؟ آئیے، مؤلف کہتے ہیں کہ کسی گمان اور قیاس پر کسی کو کافر نہ کہا جائے گا۔ جی ہاں، کسی کے تعلق سے گمان ہو جائے نہیں یہ فلاں کام کرتا ہے، یا قیاس کر لیا جائے کہ نہیں ایسا کیا ہے تو یہ کافر نہیں۔ کسی بھی گمان اور قیاس کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی کہے سیدنا علی سے یا علی مشکل کشا، یا سیدنا علی کو مشکل کشا جان کر مشکلات میں امداد اور کہہ لیجئے کہ مدد کے لیے پکارتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ لیکن اس فرد معین یعنی کسی آدمی کا نام لے کر اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ 4 کام جب تک نہ کر لیے جائے تب تک جو ہے کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے یا کسی کو مشرک نہیں کہا جا سکتا۔ پہلا کام تعویل، کوئی شخص اپنے فعل کی تعویل کرے۔ اگر ہم نے کہا کہ
علی مشکل کشا نہیں ہے، اب وہ اس کی تعویل پیش کرتا ہے کہ نہیں، ہم نے یہ سوچ کر، یہ معاملات دیکھ کر، فلاں حدیث لے کر کے اس کو سیدنا علی کو مشکل کشا بنایا ہے، تو اس کے باطل تعویل کو پہلے دور کیا جائے گا، اس کے بعد اس پر کفر کا فتویٰ دیا جائے گا۔ ایسے اکراہ، کوئی شرکی عمل اپنی جان بچانے کے خوف سے کرے تو بھی مشرک نہ ہوگا۔ جی ہاں، اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے بھائی کہ بغیر اس کے تمہارے لیے چارہ نہیں ہے، تو کہہ لیجئے کہ جب تک اس سے وہ معاملہ ختم نہ ہو جائے، اس کی جان بخشی نہ ہو جائے، اور جان بخشی ہونے کے بعد وہ کفریہ کلمات کہے، تب تو مسئلہ الگ ہے۔ جی ہاں، جہالت، کوئی شخص جاہل ہے تو فتویٰ سے پہلے اس کی جہالت دور کی جائے گی۔ جی ہاں، اگر کوئی جاہل ہے تو فتویٰ دینے سے پہلے اس کی جہالت دور کی جائے گی، اسے بیٹھا کر کے سمجھایا جائے گا بلا قصد۔ کسی شخص کی زبان سے بلا ارادہ شرکیہ یا کفریہ کلام نکلتا ہے، وہ دل سے اس بات کا قائل نہ ہو تو اس پر بھی فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ تو چار باتیں، تعویل، اس کے بعد ہے اکراہ، اور اس کے بعد جو ہے جہالت، اور چوتھی چیز جو ہے بلا قصد و ارادہ کے۔ یہ چار وجوہات نہ ہو اور واضح طور پر نواقض اسلام میں سے کسی ایک بات کا مرتکب ہو تو اسے کافر کہا جا سکتا ہے، ورنہ فقہ اسلامی میں مرتد کا باب سرے سے نہ ہوتا۔ یہاں یہ ذکر بھی کر دینا ضروری ہے، جو مفتی ہیں ہمارے وہ، اور ایسے ہی جو جید علماء ہیں، وہ کسی کی جہالت کو دور کر کے اور تعویل کا رد کر کے اسے مرتد قرار دے سکتے ہیں۔ عام آدمی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی فرد معین کو کافر کہتا پھرے، مشرک کہتا پھرے، یا اس پر کفر اور شرک کے فتوے لگاتا رہے۔ چلے، یہ ایک اہم مسئلہ تھا جس کی وضاحت انتہائی اہم اور ضروری تھی۔ چلے، اس کے بعد ایک سوال ہے، ایک مسلم کو سب سے زیادہ خوف کس بات کا ہونا چاہیے؟ جی ہاں، چونکہ ہم نے پڑھا کہ شرک کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے اور مشرک کی نجات نہیں ہے، اس لیے مسلم کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہیں وہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جی ہاں، ابراہیم خلیل اللہ سے دعا کرتے کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35، آیت نمبر 35، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے بعد کون ہے جو شرک کی آزمائش سے بے خوف ہو سکتا ہے؟ شرک کی آفت سے وہی شخص بے خوف ہو سکتا ہے جو اس کی سنگینی سے بے خبر ہو۔ اور جب ہر نبی علیہ السلام طاغوت سے بچنے کی دعوت کو لے کر کے آئے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم طاغوت کو پہچانیں اور اس سے بچیں، کیونکہ طاغوت ہی دراصل شرک ہے اور شرک کے تمام امور کی طرف لے کر کے جانے والا ہے۔ ناظرین، ہم لیتے ہیں اس کے بعد کا سوال، کہتے ہیں کہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مشرک ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، عموماً ہمارے معاشرے میں گھومتا رہتا ہے، اور بعض لوگوں نے تو عوام الناس کو یہ سمجھا کے رکھا ہے کہ بھائی جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے لی، اب وہ مشرک نہیں ہو سکتا ہے، اب چاہے اس کا عمل جو بھی ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ تم یقیناً اپنے سے پہلی امتوں کی پیروی کرو گے، اور پہلی امتوں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3456 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2669۔ کہا کہ یہاں یہود و نصارہ کی راہ پر چلنے کی بات کی گئی ہے، اور یہود و نصارہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ طاغوت پر ایمان لاتے تھے اور طاغوت کی بندگی کرتے تھے۔ آپ دیکھیں سورۃ النساء آیت نمبر 51، سورۃ النساء آیت نمبر 51 میں اللہ نے کہا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے اہل کتاب کو نہیں دیکھا کہ وہ بت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں؟ یہاں اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں بات کی کہ وہ طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم پچھلی امتوں کی راہ پر چلیں گے، یعنی ہم میں سے بھی بعض لوگ طاغوت پر ایمان لائیں گے۔ جی ہاں، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کی ایک جماعت مشرکوں سے جا کر کے نہ مل جائے اور میری امت کے بہت سے لوگ بت پرستی نہ کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ جامع ترمذی کی ہے اور صحیح سند سے آئی ہے، 2219 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اس امت کے لوگ مشرکوں سے جا کے نہ مل جائیں اور بت پرستی شروع نہ کر دیں۔ سبحان اللہ، تو پتہ یہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر اور شیطان کے چالوں میں پھنس کر انسان جو ہے شرک کا مرتکب
ہو سکتا ہے۔ چلے، کیا قبر پرستی کو بت پرستی کہا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، جب کہا جاتا ہے کہ لوگ قبر پرستی دراصل بت پرستی کرتے ہیں تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جی، جب کسی قبر کی پوجا ہوگی تو اسے بت پرستی کہا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہا آپ نے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر سخت غضب نازل ہوتا ہے جو اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتی ہے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ آپ دیکھیں ذرا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کہتی ہیں سیدہ عائشہ کہ اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا جائے تو آپ کو بند حجرے میں دفن نہ کیا جاتا اور آپ کی قبر بھی کھلی ہوئی ہوتی۔ یہ حدیث بخاری اور صحیح مسلم کے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1390 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 529، ان دونوں حدیثوں کو جمع کریں تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو بت قرار دیا ہے، یعنی قبر پرستی دراصل بت پرستی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد کہا معاشرے میں شرک کیسے پھیلتا ہے؟ جی ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہم جو بار بار شرک کی بات کر رہے ہیں، اب سوال یہ کہ معاشرے میں کیسے پھیلتا ہے؟ تو شرک پھیلنے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ شیطان اولیاء اللہ سے محبت کا آڑ بنا کر غلو کرواتا ہے۔ جی ہاں، شیطان دیکھتا ہے کہ اب یہ یہاں نہیں پھنس رہا ہے، وہاں نہیں پھنس رہا ہے، تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء اکرام ہیں، ان کے تعلق سے بندے سے غلو کرواتا ہے اور اس کے بعد ان کے آڑ میں بندے سے شرک کرواتا ہے۔ آپ دیکھیں قوم نوح کو دیکھیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر قوم نوح کے صالحین تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4920، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نیک لوگ تھے، ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، تو یہ نیک لوگ تھے۔ اب اللہ نے ان کے تقوی کے بدولت انہیں لوگوں کا محبوب بنا دیا تھا، یہ نیک عمل کرتے تھے، اللہ کی بندگی کرتے تھے، تو اللہ نے راضی ہو کر کے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اب ملعون شیطان نے اولیاء اللہ سے محبت کا رخ اندھی عقیدت کی طرف موڑ دیا اور لوگ ان کی عبادت کرنے لگ گئے۔ جبکہ نوح علیہ السلام ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجے گئے تو قوم کے سرداروں کے پاس سب سے کارگر حربہ یہی تھا کہ یہ نبی تمہارے بزرگوں سے تمہیں باغی بنا کر کے رکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ جب نوح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو دعوت دی اور بتایا کہ بھائی اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی عبادت نہ کی جائے بلکہ یہ جس رب کی عبادت کرتے تھے اس کی عبادت کی جائے، تو قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے وہ سب سے خطرناک ہتھیار اختیار کیا جو آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں، یہ بزرگوں کے باغی ہیں، یہ بزرگوں کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 ہے۔ شیطان نے یہ حربہ ہر قوم میں استعمال کیا اور انبیاء علیہ السلام کو یہی جواب ملا، انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پا لیا اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 23 آیت نمبر 23 ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ انسان کی اکثریت اپنے بڑوں کی اندھی محبت میں جہنم رسید ہوگی، اور جو راستہ انہوں نے بزرگوں کا سمجھ کر اختیار کیا ہے حقیقت میں وہ شیطان کا راستہ ہے، کیونکہ شیطان نے انہیں بزرگوں کے نام پر آ ڈبوچا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلے اس کے بعد کا سوال ہے، کیا شیطان نے یہ دعویٰ امت محمدیہ کے ساتھ بھی کھیلا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ چلے نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک لوگ تھے، ان کے ساتھ ایسا ہوا، کیا یہ معاملہ امت محمدیہ کے ساتھ بھی ہے؟ تو کہا کہ شیطان نے امت محمدیہ پر بھی اس کا بھرپور وار کیا۔ اس نے انتہائی خطرناک انداز میں جھوٹ کو احادیث رسول بنانے کی کوشش کی۔ جی ہاں، اولیاء کے فضائل میں جھوٹے جھوٹے واقعات، جھوٹی جھوٹی حدیثیں بیان کی جاتی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنے صحیح مسلم کے مقدمہ میں فرماتے ہیں، ہم نے صالحین سے بڑھ کر جھوٹ بولنے والا کسی کو نہیں پایا۔ یہ جھوٹ کا ارادہ نہیں بھی کرتے تھے تب بھی بے ساختہ ان کی زبانوں سے جھوٹ نکل جاتا تھا۔
صالحین سے مراد اس زمانے کے صوفی قسم کے لوگ ہیں. جی ہاں، آج وہی صوفی ازم جسے ہمارے صوفیوں نے پیش کیا، جو کہ اسلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے یا اسلام کو بگاڑ دیا گیا ہے، آج غیر مسلموں کا ایک بڑا طبقہ جو ہے اسے ہی حقیقی اسلام سمجھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ٹی وی چینلز کے ڈیبیٹ میں آپ دیکھیے تو اسلام پر جب تانا زنی کی جاتی ہے تو اسلام کی صحیح تعلیمات پر نہیں، بلکہ اس اسلام پر جو ان صوفیوں نے اور ان کہہ لیجیے کہ ان ظالموں نے پیش کیا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ معلوم ہوا پھر شیطان نے اپنا کام ان لوگوں سے کروانے کی کوشش کی جو صالحین کے پیارے نام سے پکارے جاتے تھے، مگر ان کے مقابلے میں اللہ نے مخلص بندے بھی پیدا کیے. اللہ نے مخلص بندے بھی پیدا کیے. انہوں نے برملا ان راویوں کے بارے میں جو کہہ لیجئے کہ اولیاء کے نام پر جھوٹ گڑا کرتے تھے، ان میں سے بعض کو کذاب، دجال، وضاع کے القاب سے نوازا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے تھے. شیطان کا یہ وار آج بھی جاری ہے. بہت سے شرکیہ نظریات اس لیے اسلامی قرار دیے جا رہے ہیں کہ ان کی نسبت ان لوگوں کی طرف کی جاتی ہے جو ہند و پاک کے اندر مشہور شخصیات ہیں. اگر ان مشرکانہ نظریات کو ان بزرگوں کے نام سے الگ کر کے آپ کسی مسلمان کے سامنے پیش کیجئے تو اس کو قبول نہیں کرے گا. لیکن جیسے ہی اس نظریے کو کسی بزرگ سے جوڑ دیجئے کہ فلاں بزرگ نے فرمایا، تو کیا کہے گا کہ نہیں یہ صحیح ہو سکتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ قبر میں جب فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کرنے کے لیے، تو وہاں من ربک کا، ما دینوں کا اور من نبیوں کا، ان 3 سوالوں کے علاوہ کوئی شخص آ جاتا ہے اور آنے کے بعد انہیں کہتا ہے کہ بھائی اسے تم چھوڑ دو، تو کوئی بھی عقل والا آدمی نہیں مانے گا. وہ کہے گا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے قرآن حدیث میں کہیں نہیں پڑھا ہے، بلکہ وہاں پر فرشتے آتے، اٹھا کے بٹھاتے، سوال جواب کرتے اور چلتے رہتے. اس کے بعد سناؤ. لیکن اگر میں جو ہی یہ کہہ دوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ قبر میں آتے ہیں اور آ کر کے فرشتوں سے بچاتے ہیں، تو اب شیخ کا نام جب وہاں پر جڑ گیا تو لوگ فوراً اس عقیدے اور اس عقیدت کو مان لیتے ہیں. لہذا اگر خرافات کو بزرگوں سے الگ کر کے پیش کیا جائے تو اس کائنات میں کوئی پکا سچا مسلمان اسے قبول نہیں کرے گا. لیکن جو ہی بزرگوں کے نام سے جوڑ دیا جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اچھے اچھوں کے ایمان ڈول جاتے ہیں. چلیے، شیطان کے اس وار سے بچنے کے لیے قرآن و سنت نے ہماری کیسی تربیت فرمائی. جی ہاں، یہ جو اولیاء کے نام پر شرک کرایا جاتا ہے یا بزرگان دین کے نام پر جو کفریہ عقائد لوگوں میں عام کیے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ ان سے بچنے کے لیے قرآن مجید نے ہماری تربیت کیسے کی ہے. دیکھیں، شرک کی تردید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ باقی گناہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے گا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 ہے. جی ہاں، تو پتہ یہ چلا کہ اس عقیدے سے بچنا ہے تو ایک چیز ذہن میں بٹھا لے کہ شرکیہ عقیدہ لے کر کے اگر ہم اللہ کے حضور پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا کبھی بھی. اور اگر شرکیہ عقیدے سے توبہ کر کے پہنچے تو اللہ ہمارے اوپر جہنم کو حرام قرار دے دے گا. کہتے ہیں ایسی بہت سی آیات شرک کی تردید میں کافی تھی، مگر اس شیطانی وار سے بچنے کے لیے ہماری نظریاتی مشق یوں کرائی گئی. بہت سی آیتیں جو کافی تھی، لیکن اللہ نے ہمارے نظریے کی اصلاح کے لیے مشق کرواتے ہوئے یہ کہا کہ سید البشر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل فرمائی اور کہا وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اے نبی آپ سے شرک ہو جائے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. جی ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں، مگر چونکہ انسانوں کی اکثریت اپنے بزرگوں کی اندھی محبت میں جہنم رسید ہوئی، اس لیے پچھلے دور میں لوگ اسی اندھی محبت میں جہنم رسید ہوئے. اس لیے قانون کی انتہائی بالادستی بیان کر دی گئی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کسی شخصیت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی فرما برداری نہیں ہو سکتی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کریں گے تو وہ بھی شرک ہوگا. جیسے ایک عام شرک کرنے والے کے اعمال برباد ہو جائیں گے، ویسے ہی آپ کے بھی اعمال
برباد ہو جائیں گے۔ یہ قانون کی بالادستی بتا دی گئی، کرنے والا کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ شرک کرے تو وہ شرک ہی ہوگا، وہ توحید اور ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے چند مسئلے پوچھے تو آپ نے سیدنا علی کے فیصلے منگوائے۔ ان فیصلوں کو پڑھ کر عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے علی نے یہ فیصلے نہیں کیے، اگر ایسا کرتے تو وہ بھٹک جاتے۔ مقدمہ صحیح ابن مسلم میں یہ روایت ملتی ہے۔ اب یہاں غور کریں، اگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اتنا کہہ دیتے یہ جو فیصلے ہیں یہ سیدنا علی نے نہیں کیے تو کافی، لیکن آپ نے یہ کہا کہ اگر علی ایسا کرتے تو وہ بھٹک جاتے۔ اصل ہوا یہ تھا کہ عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا اور ظاہرتاً جس نے اسلام قبول کیا اور جس نے رافضیت کی بنیاد رکھی، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا اور اس کے ماننے والوں نے سیدنا علی کے ساتھ مسلمانوں کی محبت کو غلو میں بدل کر بہت سارا جھوٹ اور بدعقیدگی اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ اصل ان لوگوں نے اہل بیت کی محبت کا آڑ لیا اور اس آڑ میں کفریہ باتیں بھی ان لوگوں نے بیان کر دی۔ اب مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، غالباً انہوں نے اس لیے فرمایا کہ جو سیدنا علی سے اللہ کی طرح محبت کرنے لگ گیا ہو وہ سن لے کہ علی بھی اللہ کی مخلوق ہے، بفرض محال اگر علی اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ نافرمانی ان کے لیے فرما برداری نہیں کہلوا سکتی۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی بھی شخص شریعت سے آزاد نہیں ہے، چاہے وہ سیدنا علی ہو، سیدنا عثمان ہو، سیدنا عمر ہو، سیدنا ابو بکر ہو، تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور تمام لوگ کیا ہے، اور تمام اولیاء، تمام بزرگان دین یہ آزاد نہیں ہے۔ شریعت کے جو قانون ہے، شریعت کا جو ضابطہ ہے یہ سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے اور ان سب نے اس پر عمل کرنا ہے۔ چلے اس کے بعد کا ایک اہم سوال یہ ہے، کیا قیامت کے دن لوگوں کا یہ عذر قبول کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی پیروی کی تھی؟ ایک سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن کیا لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم تو اپنے بزرگوں کی راہ پر چلتے تھے، ہمارے علماء نے ہمیں جو بتلایا، ہمارے عالم دین نے ہمیں جو سمجھایا ہم نے وہی سمجھا؟ تو آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 173 172 اور 173 اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ کہا اور جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشت سے اس کی اولاد نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار ہم نے اس لیے کرایا تھا تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگو ہم تو توحید سے بالکل بے خبر تھے، یا یوں کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے تو اس کے بدلے میں ہمیں ہلاک کرے گا؟ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کتنی بہترین بات کی، اور اللہ سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ نے دونوں باتوں کو رد کر دیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں توحید سے غافل تھا، اللہ نے عہد و پیمان لے لیا اور توحید کو انسان کی فطرت میں اللہ نے بسا دیا، انسان کی فطرت میں اللہ نے توحید کو بسا دیا۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اے اللہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم ان کی راہ پر چلنے لگے اور ہم نے بھی شرک کر دیا، تو ان کے جرم کی وجہ سے اللہ تو ہمیں سزا دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ عذر قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ہم دنیاوی معاملات میں اتنا احتیاط کرتے ہیں تو دینی معاملات میں ہمارا احتیاط کہاں چلا جاتا ہے؟ جی ہاں، چلیں اس کے بعد کا ایک اہم سوال ہے، مشرکین کی نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ جی ہاں، مشرکین کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی صفات یوں بیان کی ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور کہا کہ جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل تنگی محسوس کرتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 45 کو اللہ نے اہل شرک کی یہاں پر ایک کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل شرک کے تعلق سے یہاں ایک اہم بات یہ بیان کی کہ جب اللہ کا تنہا ذکر کیا جاتا ہے تو اہل شرک جو ہے
یہ بڑے غمگین ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے اور ان کا منہ لٹک جاتا ہے. لیکن جیسے ہی اللہ کے علاوہ غیروں کا ذکر کیا جائے، جب اللہ اللہ کہا جائے تو لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں. یا غوث، یا خواجہ، یا فلاں، یا علی، یہ باتیں کہی جاتی ہیں تو مشرکوں کے دل بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ نے کہا کہ جب اللہ کا ذکر تنہا کیا جائے مزہ نہیں آتا ہے، یہ کہتے ہیں مزہ ہی نہیں. لیکن جیسے ہی شرک کی باتیں کی جائے، شرکیہ واقعات بیان کیے جائے تو ان کے دل بڑے خوش ہو جاتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 12 میں فرمایا ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر. اللہ نے کہا جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو تم تسلیم کر لیتے تھے. حکم تو اللہ ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے. جی ہاں، جب اللہ کا تنہا ذکر کیا جاتا تھا یہ لوگ انکار کر دیتے، اور جیسے ہی اللہ کے ساتھ بزرگوں کو شامل کر لیا جاتا تھا، اللہ کے اولیاء کو جوڑ دیا جاتا تھا، ان کے معبودانے اور جھوٹے معبودوں کو جوڑ لیا جاتا تھا، معبودانے باطلہ کو اور جھوٹے معبودوں کو، تو یہ کیا ہے، یہ خوش ہو جاتے تھے اور اسے تسلیم کر لیا کرتے تھے. چلے ایک سوال یہاں اور ہے، کیا مشرکین مکہ بھی اللہ کو الہ مانتے تھے؟ بڑا اہم سوال ہے. تو مؤلف کہتے ہیں مشرکین مکہ اللہ کو بھی الہ مانتے تھے. جی اللہ کو ہی نہیں، اللہ کو بھی، یعنی وہ غیروں کی بھی عبادت کرتے تھے. جو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا اللہ کے مخلوقات کے لیے بھی کرتے تھے، اور وہ اللہ کو بھی الہ مانتے تھے، اور بہت سے الہ بھی انہوں نے بنا رکھے تھے. ان کا اعتراض یہ تھا اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. سورہ صاد کی آیت نمبر 5. اللہ نے کہا کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک معبود بنا لیا ہے؟ یہ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جو ہمارے باپ دادا معبودوں کو پکارتے تھے ان سب کو چھوڑ کر کہا ایک معبود کی پرستش کرے. کہا کہ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. اور ایسے ہی اللہ نے مشرکوں کے اللہ کو الہ ماننے کی دلیل بیان یہ کی کہ جب وہ سخت مصیبت میں ہوتے تھے تو صرف اللہ کو پکارتے تھے. اور پکار کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، اور عبادت معبود کی ہوتی ہے، اور معبود معلوہ ہے، الہ ہے اصل میں معبود. کہا قل ارأیتکم ان اتتکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون. کہا ان سے کہیے اپنا حال تو بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ جائے یا قیامت آ پہنچے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو، پھر جس دکھ کے لیے تم پکارتے ہو اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو وہ اس وقت تم ان سب کو بھول جاتے ہو. جی ہاں، اللہ نے مشرکین مکہ کی حالت سورہ انعام کی آیت نمبر 40 اور 41، آیت نمبر 40 اور 41 میں بیان کیا کہ ان سے پوچھیے ان پر کوئی عذاب آ جائے یا اچانک قیامت آ جائے تو یہ سب کس کو پکاریں گے؟ اللہ کو پکاریں گے. مصیبت میں پکارتے، اللہ جیسے مصیبت دور کر دیتا ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، دوبارہ اللہ کے ساتھ اپنے معبودوں کو شریک کرنے لگتے ہیں، لیکن اس مصیبت کے وقت اپنے جھوٹے معبودوں کو بھول کر ایک الہ اللہ کو پکارتے ہیں. جی ہاں ناظرین، تو آج یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو ہم نے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھی ہے. انشاءاللہ آئندہ کے ایپیسوڈ میں مزید کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے تجدید ایمان کے تعلق سے رکھی جائیں گی. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جلد ہی ملیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.